عام عوام جو ہندو اور مسلم اور دوسرے مذہب کے لوگ اس ملک میں رہتے ہیں ان کے ذہن پہ اس کا کیا اثر ہوگا، آپس میں جو ریلیشنز ہیں یہاں پر ایز اے انڈین جو ریلیشن ہے اس ریلیشن پہ کتنا بڑا اثر ہوگا۔ اس ملک کی تاریخ یہ ہے کہ اللہ نے اوم نے اسی دھرتی کے اوپر منو کو اتارا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے وہ ایک ریلیجیس ہارمنی جیسا دکھتا ہو، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ریلیجیس ہارمنی کے لیے وہاں پر حق بات کا ہونا بھی ضروری، سچائی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک تھیوری ایسے بتائی جا رہی ہے کہ اوم از اکول ٹو اللہ۔ اوم کو وہ کہتے ہیں نہ ان کا کوئی جسم ہے، نہ ان کا کوئی رنگ ہے، نہ ان کا کوئی روح، وہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں، سب کو انہوں نے پیدا کیا، وہ سدیو سے ہیں، سدیو رہیں۔ ہم نے کہا یہی ہم اللہ کے بارے میں کہتے ہیں۔ تو آپ اس میں کتنے حد تک ریلیجیس ہارمنی دیکھتے ہیں؟ جیسے مولانا ارشد نے کہا اوم اور اللہ ان کے قریب ایک ہے، یہ ان کی آستھا ہوگی، ویسے ہی وہاں کچھ جینی بھائیوں نے یا کچھ اور ہندو برادری کے لوگوں نے اس چیز کی مخالفت کی یہ کہہ کر کہ بھئی یہ جتنی کہانی سنائی ہے اللہ منو یہ وہ، اس سے 4 گنا کہانی میں سنا سکتا ہوں۔ میں مدنی صاحب آپ میرے پتا تلیہ ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ساسرارتھ کے لیے، آپ دلی آئیے، آپ مجھے سہارنپور بلا لیں گے، میں سہارنپور آؤں گا۔ یہ ان کا اختیار ہے، یہ ان کی بھی آستھا ہے، دونوں کی آستھاؤں میں ایک ڈیفرنس آ رہا ہے، لیکن کس طرح ہم یونٹی کے ساتھ ایز این انڈین ورک آؤٹ کر سکتے ہیں اس چیز پہ دیکھنا مجھ کو آپ کو ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہیے جناب، دیجیے جواب، میں آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں میرے عزیز دوستوں، پیارے بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں۔ ہر بار کی طرح آج کے اس ایپیسوڈ میں بھی ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر رہیں گے۔ دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ شو ایک ایسا شو ہے جہاں پر ہم اسلامک مسکنسیپشنس اور اسلامک ٹاپک کے ساتھ ہم ڈیل کرتے ہیں، اور ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش رہتی ہے کہ جو بھی اسلامک کنٹروورسیز اور یا پھر اسلامک ڈاؤٹس ہیں اسے دور کرنے کی ہماری ایک چھوٹی سی کوشش رہتی ہے۔ اور ہر بار کی طرح آج کے اس ایپیسوڈ میں بھی ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص مہمان جڑے رہیں گے۔ دوستوں، بہت ہی خوشی ہوگی اگر میں ان کا نام بتاؤں گا، کیونکہ ایک بار ہمارے ساتھ وہ جڑے بھی تھے ہمارے چینل میں، اور بہت سارے ایسے ٹاپکس کو کور کیے تھے جس سے بہت سارے مسکنسیپشنز جڑے تھے۔ الحمدللہ بہت سارے مسکنسیپشنز ہمارے دور ہوئی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ ہماری یہ کوشش رہی کہ ایک ایسے اسلامک ٹاپک کو چوز کریں جو کہ آج کل بہت ہی ٹرینڈنگ ہے، اور اس ٹاپک کو بتانے سے پہلے آئیے میں ہمارے آج کے گیسٹ کا میں یہاں پر استقبال کروں گا، جو کہ آپ سبھی کے فیوریٹ اسپیکر بھی ہیں، اینڈ ہی از نان ادر دین محمد کاظم صاحب۔ آئیے ان کا استقبال کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام شیخ، کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے، ہمارے گھر بیٹھے درشک حضرات کے لیے، کہ آپ ایک اور بار ہمارے ساتھ جڑے ہیں، اور انشاءاللہ ایک بہت ہی بہترین ٹاپک کور کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو دوستوں، انشاءاللہ آج ہماری کوشش یہ رہے گی کہ ہم آج کے اس ایپیسوڈ میں کچھ کرنٹ افیئرس کے ٹاپک کو کور کریں، اور جو مسکنسیپشن ہے اس سے ریلیٹڈ اسے ہم دور کریں۔ تو شیخ، آئیے سیدھا ڈائریکٹ ٹاپک پر چلتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ایک چیز بہت ہی ٹرینڈنگ میں ہے، ایک ٹاپک جو ہر مسلمان، ہر ہندو اس کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہے آپس میں، اور لوگ جو عوام ہے تھوڑا سا کنفیوزڈ ہے اس ٹاپک کو لے کر۔ وہ ٹاپک ہے اوم اور اللہ۔ اب اس ٹاپک میں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے وہ ایک ریلیجیس ہارمنی جیسا دکھتا ہو، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ریلیجیس ہارمنی کے لیے وہاں پر حق بات کا ہونا بھی ضروری ہے، سچائی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو یہ اوم اور اللہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی کہ ایک تھیوری ایسے بتائی جا رہی ہے کہ اوم از اکول ٹو اللہ۔ تو آپ اس میں کتنے حد تک ریلیجیس ہارمنی دیکھتے ہیں، اور اس کو اگر حق بات میں اگر سمجھانا چاہیں تو آپ کیسے کنونس کرنا چاہیں گے ہمارے آڈینس کو؟ جی شیخ۔ سب سے پہلے تو آپ کے تمام آڈینس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے چینل کی الحمدللہ ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ گزشتہ مرتبہ بھی میں یہاں الحمدللہ اڈوپی شہر میں آیا تھا، تو یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ ہندو مسلم میں ایک اتحاد قائم کرنے کے لیے جو نالج میں مسکنسیپشنس ہے اور اپنی آستھاؤں میں جو مسکنسیپشنس ہے اس کو ہم پولائٹلی ڈیل کریں، تاکہ ہر آدمی کو اپنی آستھا لے کر چلنے کا یہاں پر حق ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہو کہ وہ دوسرے کے اوپر اپنی آستھا کو کمپلشن نہ کرے، اور یہ بھی کہ اپنی آستھا رکھتے ہوئے لوگ ایز اے ہندوستانی، ایز این انڈین
اس ملک کے لیے یونٹی کے ساتھ جو سو کام کریں. یہ آپ کے چینل کی کوشش رہی. گزشتہ بار ہم نے بھی کوشش کی. ابھی جو آپ نے سوال کیا ہے ایک بہت ہی اردو میں کہیں گے حساس موضوع, بہت ہی فریجائل جسے کہتے ہیں موضوع, کہ ایک ایسا اسٹیٹمنٹ آنے کی وجہ سے ہندوستان میں جناب مولانا ارشد صاحب کی طرف سے کہ ایک قسم کا وبال اٹھ گیا. میڈیا کو تو ایشوز چاہیے کہ جو سو کسی بھی طرح جو سو باتوں کو اٹھائے, لیکن اس سے عام عوام جو ہندو اور مسلم اور دوسرے مذہب کے لوگ اس ملک میں رہتے ہیں ان کے ذہن پہ اس کا کیا اثر ہوگا, ان کی سائیکولوجی پہ اس کا کیا اثر ہوگا, اور ان کے آپس میں جو ریلیشنز ہیں یہاں پر ایز اے انڈین جو ریلیشن ہے اس ریلیشن پہ کتنا بڑا اثر ہوگا, اس بات کو شاید اتنا نظر انداز کیا جاتا ہے. تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ دونوں طرف کی پارٹیز کو, چاہے مولانا ارشد کی پارٹی اور جینی بھائی اور کچھ دوسرے ہندو بھائیوں کو اعتراض ہوا تھا, ان تک ایک پیغام پہنچائیں. اور خاص طور پہ جب اس بڑے پلیٹ فارم سے دہلی سے ہندوستان بھر کے مسلمان اور ہندوؤں تک بات پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے, ہمارے اس چینل کے ذریعے بھی ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ دیگر لوگوں تک بھی یہ بات پہنچے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہندوستان ملک کے اندر اگر کوئی آدمی اپنے دین کے معاملے میں, اپنے ریلیجن کے معاملے میں کسی پرٹیکولر چیز پر کوئی آستھا رکھتا ہے تو اس کا حق ہے, وہ کچھ بھی مان سکتا ہے. جیسے مولانا ارشد نے کہا کہ اوم اور اللہ ان کے قریب ایک ہے, یہ ان کی آستھا ہوگی. ویسے ہی وہاں کچھ جینی بھائیوں نے یا کچھ اور ہندو برادری کے لوگوں نے اس چیز کی مخالفت کی یہ کہہ کر کہ بھئی ہم نہیں مانتے اوم اور اللہ جو سو ایک ہے, ہم آپ کی بات سے سہمت نہیں ہیں. یہ ان کا اختیار ہے, یہ ان کی بھی آستھا ہے. مولانا ارشد کی آستھا ہے کہ ان کی آستھا ایک ہے, دونوں کی آستھاؤں میں ایک ڈیفرنس آ رہا ہے, لیکن کس طرح ہم یونٹی کے ساتھ ایز این انڈین ورک آؤٹ کر سکتے ہیں اس چیز پہ دیکھنا مجھ کو آپ کو ضروری ہے. اب وہاں پر ہندو بھائیوں کی جو آستھا ہے ان کی آستھا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. ارشد مدنی کی جو آستھا ہے ان کی آستھا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. ایز اے مسلم میرا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے پروقتہ, اسلام کے میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت تک اسلام کے پیغام کو پہنچایا ہے, ان کی آستھا اس میٹر میں کیا تھی وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے, وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. کیونکہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے محمد پروقتہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آستھا ہے اس آستھا کے مطابق اپنے آستھا رکھے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم اس بات کو سمجھے کہ مسلمان کی اگر کوئی آستھا ہے وہ اسلام سے غلط بھی ہو سکتی ہوگی, لیکن ایکچوئل میں مسلمان کی آستھا ویسی ہونی چاہیے جیسی محمد پروقتہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے. اور خاص بات یہ ہر مسلمان کو اور ہر ہندو بھائی بہنوں کو یہ جاننا چاہیے, محمد پروقتہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہے آستھا ہو یا آپ کا کوئی ایکشن ہو یا آپ کی کوئی زبان سے نکلی بھی بات ہو, وہ کسی انسان کے دل کو دکھانے والی کبھی نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا بیسک عقیدہ ہے. اور جب محمد پروقتہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کتابوں میں پڑھیں گے, ظاہر بات یہی بات ملے گی اور آپ اس دن کہیں گے اس شو میں یہ بات سچی کہی گئی تھی. تو لہذا لوگوں کو چاہیے پڑھنا. تو اب میں یہ بات کروں گا, ارشد مدنی کی آستھا سے میرا کوئی تعلق نہیں, نہ ہی جو ہندو برادری جن کو ارشد مدنی کی باتوں سے اختلاف ہو ان کی آستھا سے میرا کوئی تعلق ہے. اپنی اپنی آستھا کا اختیار ہے. میری آستھا وہ رہے گی جو محمد پروقتہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو محمد پروقتہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارے میں کیا آستھا سکھائے, یہ بنیادی باتیں. دیکھیے اسلام دو چیزوں کا نام ہے, ایک ہے قرآن جو اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے محمد پروقتہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا, جس میں انسانوں کو اللہ کا تعارف دیا گیا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب سے بہترین طریقے سے سمجھنے والے ہیں, ان سے بہتر کوئی نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں مسلمانوں کو سکھائی. اور مسلمانوں میں تو اور عرب اس زمانے میں زندہ نہیں تھے. کون مسلمان تھے؟ انہیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے, محمد پروقتہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. تو صحیح آستھا اللہ کے بارے میں صحابہ اکرام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی اور وہی مسلمانوں تک پہنچانے کی کوشش کی پوری امانتداری کے ساتھ. اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, اس کے اندر کوئی غلط بات نہیں ہے, اس میں کوئی دھوکے کی بات نہیں ہے, نہ اس میں کوئی بھولنے والی بات ہے. یہ بنیادی باتیں جو محمد پروقتہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کمپینینز کی تھی وہ ہم رکھیں گے, وہی میری اور آپ کی آستھا ہونی چاہیے. اب اس آستھا سے بھی کسی کو اختلاف ہو سکتا ہوگا, مجھے تعلق نہیں ہے, یہ میری آستھا ہے. جس طرح آپ کی آستھا سے مجھے پریشانی نہیں ہے, ارشد مدنی کی آستھا سے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے, میرے لیے محمد پروقتہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آستھا کی طرح میری آستھا نہیں ہوتی, یہ پریشانی کی بات ہونی چاہیے. ہر مسلمان کے لیے پریشانی کی بات یہ ہے, افسوس کی بات یہ ہوگی اگر ہماری آستھا ہمارا عقیدہ اللہ کے بارے میں ویسا نہ ہو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا, تو تب پریشانی کی بات ہے نا, تب تو آپ صحیح اسلام پہ عمل کرنے والی نہیں ہے. تو بیسک اصول
کیونکہ وقت ہم مختصر میں بات بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کے بارے میں بیسک اصول جو قرآن مجید میں اللہ نے خود کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ نے لوگوں کو سمجھایا، وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ عز و جل کی کائنات کے اندر، یونیورس کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے، جتنی بھی کریشن ہے، کسی کریشن سے اللہ کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا. یہ بیسک اصول ہے. لیس کمثلہ شیء، اس لیے کہ وہ رب ہے، وہ ہمارا پالنہار ہے، وہ ہمارا مالک ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا. اس کی کسی سے مثال نہیں ہو سکتی. مثال کیسے مثال نہیں ہو سکتی؟ کہ بھئی جیسے اللہ عز و جل کی ذات، محمد پروقتہ نے بھی کہا، خود اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، میرے اور آپ کے بھی ہاتھ ہیں. لیکن اس اصول کو جو ہم نے بتایا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی، تو ہم ہمارے ہاتھوں کا کمپیریزن اللہ کے ہاتھ سے نہیں کر سکتے. اللہ کی 2 آنکھیں ہیں، قرآن مجید میں اعیننا، ہماری بھی آنکھیں ہیں، لیکن ہماری آنکھوں کا کمپیریزن اللہ کی آنکھوں سے نہیں ہو سکتا. اللہ کے قدم ہیں، ہمیں بھی قدم ہیں، پیر، لیکن ہمارے قدم کا مثال اللہ کی قدموں سے نہیں ہو سکتا. کمپیئر نہیں کر سکتے کسی بھی. پلس صفت سے بھی، یعنی آپ مسکراتے ہیں، یہ آپ کا ایکشن ہے، میں مسکراتا ہوں. اللہ کے بارے میں کہ اللہ بھی مسکراتا ہے، لیکن ہمارے مسکرانا اللہ کے مسکرانا یہ کمپیریزن نہیں ہو سکتا. بالکل. اب وہ جو صفتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں پھر کیسی ہیں؟ اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں، اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، اللہ کے قدم کیسے ہیں، اللہ کا مسکرانا کیسا ہے؟ بیسک مسلمانوں کی آستہ جو محمد پروقتہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ یہی ہے کہ یہ اللہ کی شان کے لائق اس کا مسکرانا ہے، اللہ کی شان کے لائق اس کے ہاتھ ہیں، اللہ کی شان کے لائق اس کا چہرہ ہے. الوجہ قرآن مجید میں آیا ہے، یدین یعنی 2 ہاتھوں کا ذکر آیا ہے، اعیننا آنکھوں کا ذکر آیا ہے، قدمین قدم کا ذکر آیا ہے. یہ کیسے ہیں؟ اللہ کی شان کے لائق. تو کیا دنیا میں انسان دیکھ ہی نہیں سکتا؟ محمد پروقتہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آستہ یہی تھی، کیونکہ آپ پروقتہ ہیں، اللہ کی بات آپ سے ہوتی تھی وحی کے ذریعے. محمد پروقتہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آستہ سکھا دی کہ تم اپنی زندگی میں اپنی موت تک کبھی اپنی آنکھوں سے اپنے رب اللہ کو نہیں دیکھ سکو گے. یہی ہماری آزمائش ہے اور یہی ہماری آستہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب جو کنٹروورسی اٹھی، ارشد مدنی صاحب نے جو کمپیئر کر کے بتایا کہ دنیا کے لوگوں کو میں نے پوچھا منو کس کی پوجا کرتے تھے، کسی نے کہا اوم کی کرتے تھے. تو پھر کہا ارے بابا اوم کیا ہے؟ تو انہوں نے پوچھا، ان کو جواب ملا اوم ایک ہوا ہے، اور ہوا ہر جگہ پھرتی ہے. یہاں ایک بات پہ میں رکوں گا. پہلی بات، ارشد مدنی صاحب نے دوسروں کے حوالے سے کہا کہ اوم ایک ہوا ہے. میں نے کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ کا کمپیریزن کسی کریشن سے نہیں ہوتا. ہوا ایک کریشن ہے، ہم کریشن کا کمپیریزن کیا اللہ سے کر سکتے ہیں؟ یہ ہماری آستہ ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتی. پھر یہ کہتے نا ہوا جب ہر جگہ ہے تو اسی اوم کی ہم پوجا کر رہے ہیں. تو ارشد مدنی نے کہا جب ہوا کو تم اوم سمجھ رہے ہو، ہوا ہر جگہ ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں اللہ عز و جل ہر جگہ ہے ہوا کی طرح. تو محمد پروقتہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آستہ سے میرا تعلق اور آپ کا تعلق یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اللہ نے خود نازل کیا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحمن علی العرش استوی. اللہ رحمان جو ہے وہ عرش پر مستوی ہیں، وہ ہر جگہ نہیں ہے. لیکن ہر جگہ کیا ہے؟ اس کی نظر ساری مخلوق پر ہے. وہ ساری مخلوق جو بات کرتی ہے، جانور اور انسان، وہ سنتا ہے. سرولنس ایک ہر چیز پہ اس کی نظر ہے، ہر بات وہ سنتا ہے، اور ہر تخلیق پر، ہر مخلوق، ہر کریشن پر اللہ کی رحمت ہے. اس لیے کہ حدیث میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان اتنے پاپ، اتنے گناہ دنیا میں کرتا ہے، ان کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ جو سو ان پر عذاب نازل کر دے. لیکن جو آسمان سے بارش برس رہی ہے، پانی جو ملتا ہے انسانوں کو، وہ شاید ان جانوروں کی وجہ سے مل رہا ہے جن کے لیے اللہ پانی بھیجتا ہے. ورنہ اگر انسانوں کے لیے اگر پکڑ آ جائے ان کے گناہوں کے لیے تو پھر عذاب آنے والی بات ہے. تو یہاں پر بتانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت جانوروں پر، انسانوں پر، مسلمانوں پر، نان مسلم پر، سب پر ہے. نظر بھی سب پر ہے، مسلمانوں میں، نان مسلم سب پر نظر ہے. اب انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کے کہنے کے مطابق اپنا جیون گزار لے، تاکہ دنیا والے بھی اس سے امن میں رہیں گے اور وہ اپنی جو سو ہمیشہ کی زندگی آخرت کے لیے اچھی تیاری کر سکے گا. تو الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے. یہ کہہ دینا کہ ہوا ہے، ہوا ہر جگہ ہے، تو اگر سامنے ہمارے آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے جھاڑ ہیں، کئی لوگوں کا عقیدہ آستہ یہ ہے اللہ جھاڑ میں ہے، اللہ دروازے میں ہمارے گھر کے، اور ہمارے سامنے کوئی چیز اللہ اس میں ہے. یہ تو کفر والا عقیدہ ہو جائے گا. یہ آستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہیں سکھائی،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھانا تو اور بات ہے، اللہ نے نہیں سکھائی۔ جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آستہ نہیں سکھائی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ مسلمانوں کو یہ آستہ نہیں سکھائی۔ جب صحابہ نے یہ آستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھی، کیونکہ انہوں نے اللہ سے نہیں سیکھی، اسی لیے صحابہ نے یہ آستہ مسلمان کو نہیں سکھائی۔ تو اسی لیے یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں عقیدہ، ورڈ عقیدہ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے۔ عقیدہ مطلب کیا؟ عقیدہ مطلب ہوتا ہے ایمان، بلیف، آستھا، یقین۔ تو جب کہتے ہیں کسی کا عقیدہ صحیح ہے یا کسی کا عقیدہ غلط ہے، کسی کی آستھا صحیح ہے، کسی کی آستھا غلط ہے، تو اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ اس کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی آستھا صحیح کا مطلب یہ ہے 6 باتیں اسلام کے بیسک نالج کے پرنسپلز ہیں۔ اللہ کے بارے میں، اللہ کے اینجلز فرشتوں کے بارے میں، اللہ کی کتابوں نے جو ریویلیشن اللہ نے دیا اس کے بارے میں، اللہ کے پروکتا میسنجرز کے بارے میں، آخرت کے بارے میں اور تقدیر کے بارے میں۔ جو قرآن 6 پلرز آف ایمان، جو قرآن میں ان کے بارے میں کہا گیا، اللہ نے کہا، کیونکہ اللہ چاہتا ہے ہم ایسا عقیدہ رکھیں۔ اور قرآن سمجھ کر جو محمد پروکتا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی پہلی جماعت صحابہ کو سمجھایا، اور صحابہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی سیکھا، کیونکہ اللہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سیکھا۔ وہ جو آستہ 6 باتوں کے بارے میں قرآن میں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، ویسی ہی آستہ ہماری ہونی چاہیے۔ تب کہیں گے صحیح آستہ والا، صحیح عقیدہ والا۔ لیکن اگر اللہ کے بارے میں کسی مسلمان کی آستہ اور عقیدہ اس سے ہٹ کر ہے جو قرآن اور سنت میں ہے، تب اسے کہیں گے غلط آستہ والا، غلط عقیدہ والا، باطل عقیدہ والا۔ تو یہ جو بات ارشد مدنی صاحب نے کی، یہ غلط آستہ والی بات ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آستہ نہیں تھی، اسی لیے غلط آستہ کہہ رہا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود اگر ارشد مدنی وہی آستہ رکھنی چاہتے ہیں، ان کے اختیار کی بات ہے۔ جس طرح دوسرے ہندو بھائی وہ آستہ نہیں رکھتے تھے، وہ ان کے اختیار کی بات ہے۔ ہم ان سے سہمت نہیں ہیں، وہ ان سے سہمت ہی ان کے اختیار کی بات ہے۔ ہم سے بھی کوئی سہمت نہ ہو، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آستہ سے سہمت ہوں، تبھی میں مسلمان ہوں۔ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آستہ اور آپ کے عقیدے سے سہمتی میرے اندر نہیں ہے، تب تو یہ باطل بات ہے، تب تو یہ مسلمان ہونے والی بات ہی نہیں ہوتی۔ تو لہذا بنیادی بات یہاں پر یہ ہے، اللہ کے بارے میں جو کچھ قرآن اور سنت میں کہا گیا، اس کی کوئی پکچرائزیشن نہیں ہو سکتی، اس کی کوئی غلط ایکسپلینیشن نہیں ہو سکتی، اس کی آپ ڈرائنگ نہیں بنا سکتے، اس کو آپ اپنی منطق سے نہیں سمجھا سکتے، اپنی لاجک سے نہیں سمجھا سکتے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا سمجھانا تھا سمجھا دیا۔ باقی سب ان امیجنری، باقی سب چیزیں ہو جائیں گی کہ یہ 6 باتوں میں اگر آپ اپنی لاجک لگاؤ گے، دین میں لاجک کی دخل اندازی نہیں ہے۔ جس کی مثال میں یہ دوں، اگر ہم وضو کر لیں ایک بار اور اس کے بعد ساکس پہن لیں، پھر اس کے بعد آپ واش روم گئے دوبارہ وضو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بسم اللہ کہہ کر سارا وضو کریں گے اور ساکس اتارنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ سر کا مسح کرنے کے بعد ہاتھ کچے کریں گے اور پیر کے اوپر والے حصے میں مسح کر لیں گے یہاں۔ لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں اعتاز بھائی، دین کو سمجھنے کے لیے حدیث بہت امپورٹنٹ ہے۔ گندگی ہمارے پیر کے نیچے لگتی ہے یا اوپر؟ نیچے۔ ظاہر بات ہے نیچے لگتی ہے، لیکن دین ہمارے لیے اتنی آسانی دیتا ہے، تم صرف اوپر کا مسح کرو۔ اب آپ لاجک لگائیں گے گندے نیچے صاف کرنا تھا نا، یہاں یہ لگی ہے نا، یہ کرنا تھا نا۔ اللہ نے تمہارے لیے آسانی دے دی، تم فکر کیوں کرتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ نے دین میں ساری باتیں ہمیں سمجھا دیے، خاص طور پہ خود اللہ کے بارے میں، تو پھر اب اس میں لاجک لگائیں گے۔ ظاہر بات ہے جو آدمی میل نیچے دیکھے گا وہ ادھر گمراہی کے لیے نکلے گا، جو آدمی آسانی دیکھے گا، میرے رب کی تو آسانی ہے نا۔ آپ کو ایگزامینیشن میں کوشچن پیپر دیا گیا، 100 میں سے آپ کو 100 آنسر کرنا ہے، اور کسی کو دے دیا گیا کہ آپ کو 100 میں سے آپ کو صرف 70 کوشچنز آنسر کرنا ہے، یہ آسانی ہو گئی نا۔ تو پھر آپ یہ سوچیں گے یارے یہ بھی دینا چاہیے تھا، کیسے ججمنٹ ہوگا؟ ججمنٹ کرنے والے ججمنٹ کریں گے۔ تو اللہ کا قانون ہے، اللہ کی دنیا ہے، ہم اللہ کے بنائے ہوئے مخلوق ہے۔ اللہ ہمیں جیسے جیون گزارنے کے لیے کہتا ہے وہ سب سے بہتر طریقہ ہے، اس طریقے کو چھوڑ دیں گے گمراہی والی بات ہوگی۔ تو یہاں بیسک بات یہی تھی کہ ارشد مدنی کا تعلق، ان کا تعلق جو بھی ہے، اللہ عز و جل کا تعارف یہی ہے کہ اللہ ہر جگہ نہیں ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ کی مثال کسی دوسری کریشن سے نہیں دی جا سکتی، چاہے وہ جھاڑ ہو یا ہوا ہو یا آگ ہو، کسی اور چیز سے۔ اللہ کی جو ذات کی صفت ہیں، اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ ہیں، اس کے قدم ہیں، اس کا چہرہ ہے، اس کا کمپیریزن کسی اور مخلوق سے نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ سے متعلق جو کچھ عقیدہ ہمیں رکھنا ہے وہ قرآن میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور مسلمانوں کو سمجھایا، ویسا ہی ہماری آستہ ہوگی، تب ہم صحیح آستہ والے، صحیح عقیدے والے ہوں گے۔ اگر اس سے ہٹ کر آستہ اور عقیدہ ہوگا وہ غلط اور باطل عقیدہ ہوگا۔ اب آپ کی آستہ اسلام کے خلاف ہوگی، آپ کو اختیار ہے، لیکن میرے لیے اسلام کے مطابق میری آستہ اور عقیدہ رکھنا یہ بنیادی میرا
اسلامی اور مذہبی عقیدے جو اس ملک میں بھی مجھے حاصل ہے، جس پر رہنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے اور اسی بات کو لوگوں تک عام کریں گے۔ تو دوستوں دیکھا آپ نے کیسے ہمارے ہندوستان میں مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں میڈیا کے ذریعے سے یا پھر غلط عقیدے کے ذریعے سے۔ یعنی کہ یہاں پر ایک چھوٹا سا ایک ٹاپک تھا جو کہ بہت آسانی سے ہم اس کو سمجھا سکتے تھے یا سمجھ سکتے تھے، لیکن بہت سارے غلط عقیدوں کی وجہ سے یہاں پر لوگوں کے بیچ میں بہت سارے مسکنسیپشنس آتے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں خوشی ہے کہ ہم اس چینل کے ذریعے سے اس چھوٹے سے مسکنسیپشن کو دور کیے، اور میں یہاں پر ہمارے شیخ محمد کاظم صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہمارے گھر بیٹھے درشک حضرات کے لیے ایک بہت ہی اچھا وقت دیا، ایک اچھا ٹرو میسج دینے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ شیخ، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے آپ سبھی لوگ اپنا خیال رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔